اللہ دے ذکر تو اعراض کرنا، اللہ دے ذکر تو منہ موڑنا اور اللہ تعالیٰ دے ذکر نو پسے پش ڈال دینا۔ ہن اسی سارے جنہیں تشریف فرماواں اللہ دی توفیق نال اللہ دے گھر دے اندر جامع مسجد ساقی کوثر اندر اسی سارے ذرا غور کریے ہاں کنے بندے ہاں جنہ دے دن دا آغاز قرآن مجید دی تلاوت تو ہوندا ہے، اللہ دے ذکر تو ہوندا ہے، اور کنے فیصد دو لوگ ہاں جنہ قرآن مجید گھر دے اندر تاک تے انہوں ٹھپ کے غلاف اندر پا کے شو پیس دے طور تے رکھ دیتا ہے، کدے کھولیا نہیں، کدے ورق گردانی نہیں کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا ساڈے ذکر نو چھوڑ دے، قرآن مجید نو پسے پشت ڈال دیندا ہے، نہ قرآن نو پڑھیا نہ قرآن تے عمل کیتا، ایدہ دن تے راتاں ایسے طرح گزر گئیاں غفلت اندر۔ فرمایا غافل آدمی قبر اندر جائے گا، ایدی قبر دے تنگ کر دیتی جائے گی، اینو قبر دے عذاب تو دوچار کیتا جائے گا۔ قیامت دا دن اللہ اندھیا کر کے اٹھان گے، کہے گا اللہ دنیا اندر میں ویندا سا، میریاں اکھاں سن، انہاں اکھاں اندر روشنی تے نور سی، آج میرا نور کتھے گیا؟ اللہ فرمان گے اے میرے بندے تو دنیا تے جا کے سانو بھلا دیتا، ساڈے ذکر نو چھوڑ دیتا، ساڈے ذکر تو اعراض کیتا، ساڈی کتاب قرآن مجید نو پسے پشت ڈال دیتا، تو دنیا تے سانو بھلا دیتا ہے، آج او دی سزا دی طور تے میں رب نے تینوں بھلا دیتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور قرآن مجید فریاد کرتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن مجید ساڈے گھراں دے اندر قسم اٹھان واسطے، حلف اٹھان واسطے، تعویذات واسطے، اور ساڈے گھراں دے اندر جادو کرن واسطے یا جادو تو بچن واسطے اپنی ضرورت دے تحت استعمال کرنے ہیں، اپنی ضرورت دے تحت پڑھنے ہیں، ذوق نہیں شوق نہیں۔ حضرات ایسا بندہ جیدی زندگی قرآن مجید تو بغیر گزر گئی، جنہیں نو نہیں پڑھیا، ورق گردانی نہیں کیتی، مطالعہ نہیں کیتا، ادھر محبت نہیں کیتی، قیامت والا دن ہوئے گا، رب دے عذاب تو دوچار ہوئے گا، برزخ دی زندگی دا آغاز پہلی منزل قبر ہے، قبر اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے تے دی قبر نو تنگ فرما دے۔ آؤ قرآن مجید نال اپنا ناتا جوڑیے، اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن مجید نال محبت کریے، اور کتاب خدا قرآن مجید اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عدالت ہوئے گی، اور رب دی عدالت دے اندر امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب دی بارگاہ اندر ایک مقدمہ دائر کرنگے، ایک نالش تے ریٹ دائر کیتی جائے گی، اور اس مقدمے تے ریٹ دے مدعی ہونگے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس مقدمے دے ملزم او دے مدعا علیہ کون نے؟ فرمایا وہ لوگ جنہ دنیا تے رہ کے قرآن نو بلا دیتا ہے، اور جڑے مقدمے دے مدعی اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام ہون، اور جڑے مقدمے دا جج تے چیف جسٹس اللہ رب العزت آپ ہوئے تے مقدمہ ہوئے قرآن مجید نو بلا دین والا، دسو جنہیں قرآن مجید نو کدے ہاتھ لا کے نہیں دیکھیا دی کی کیفیت ہوئے گی؟ اللہ دی کتاب 19واں پارہ سورۃ الفرقان ابتدائی مقام اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ دا دربار لگ گیا، اللہ دی عدالت، اللہ رب العزت دی کوٹ اندر، اور ساری کائنات دے شہنشاہ دی بارگاہ اندر اللہ رب العزت اے جناب کائنات دے درمیان فیصلے فرما رہے ہونگے تے رحمت للعالمین علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ اندر مقدمہ دائر کرنگے۔ وقال الرسول سرور کائنات کہنگے یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے داتا، میرے مولا، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، اے ساری کائنات نو پیدا فرمانے والے اے رب العالمین، میں تواڈا حبیب تے تواڈا پیغمبر ایک مقدمہ دائر کرنا چاہنا۔ میرے حبیب کیڑا مقدمہ ہے، کیڑا سوال ہے؟ سرور کائنات فرمان گے ان قوم اتخذوا، اللہ اے میری امت، اے میری قوم، اے میرے غلام نے، اے میری غلامی دا دعویٰ کرنے والے نے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے نے، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل سنت صدان والے نے، ان قوم اتخذوا، انہ دی کفیت وے ھذا القرآن مہجورا، ان اپنی زندگی اندر کدے قرآن نہیں سی پڑھیا۔ استغفر اللہ معاذ حضور مقدمہ دائر کرنگے، انہاں لوگاں قرآن مجید نو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے، اللہ تیرے ذکر نو چھوڑ دیتا ہے، تیرے ذکر تو اعراض کیتا ہے، تے دسو جس رب دے ذکر تو اعراض کیتا ہے اس رب دی بارگاہ اندر مقدمہ ہوئے گا تے اس مقدمے دا فیصلہ تے ڈیسیژن کی ہوئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی سانو اپنی رحمت فرما کے ایسے لوگاں دی فرشت اندر شامل نہ فرمائے کہ جنہ دے بارے سرور کائنات قیامت والے دن رب دی بارگاہ اندر جا کے کمپلین کرن۔ قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے، امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ، محبت نال درود پاک پڑھ لو صلی اللہ ہو، سینے دا زور لا کے عقیدت دا مظاہرہ کرو۔ اجے تے چند جمعے پہلا اللہ دی توفیق نال درود و سلام دی عظمت اندر تساں 3 جمعے الحمدللہ سنے نے، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں
دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔